السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، 1985 کی بات ہے جب اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے فیصلہ کیا کہ وہ ملک میں غیر جماعتی انتخابات کروائیں گے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ اس وقت جو بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، برسر اقتدار بھی رہی تھی، جس کا تختہ الٹا کے جنرل ضیاء الحق اقتدار پہ قابض ہوئے تھے، تو اس نے اور اس کے ساتھ دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں اس نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ اور پھر اس بائیکاٹ کے بعد انتخابات میں جماعت اسلامی کے علاوہ جنرل ضیاء کے ہم خیال لوگوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ میں لوگ آئے، اس پہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں بہت سارے نو وارد سیاستدان آئے جس نے ابھی تک ملک کے اندر ملکی سیاست میں کوئی اچھا شگن ثابت نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ اس پارلیمنٹ میں مزید کچھ ایسے نامور لوگ آئے جس نے ملک کی سیاست پہ بڑے دورس نتائج اخذ کیے۔ اس میں ایک نام حافظ سلمان بٹ کا بھی ہے۔ تو حافظ صاحب کے ساتھ جو کالج میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے سینئر تھے اور نظریاتی طور پہ حافظ صاحب کے ہم خیال ہیں۔ سید تاثیر مصطفیٰ استاد ہیں، صحافی ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، تجزیہ کار بھی ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جب گورنمنٹ کالج میں آپ تھے اور حافظ سلمان بٹ بحیثیت اسٹوڈنٹ وہاں پہ داخل ہوئے، تو حافظ صاحب کو انہوں نے کیسے پایا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب کا اور میرا ساتھ گورنمنٹ کالج میں بھی رہا اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی رہا۔ دونوں جگہ حافظ صاحب مجھ سے جونیئر تھے اور گورنمنٹ کالج میں میں ان سے واقف بھی نہیں تھا، وہ بھی مجھ سے واقف نہیں ہوں گے۔ گورنمنٹ کالج میں ایسا ہوا کہ وہاں جو دو اسٹوڈنٹس یونین ہیں، ایک انٹر کی یونین ہے جو ینگ اسپیکرز یونین کہلاتی ہے اور دوسری مین یونین جو اسٹوڈنٹس یونین کہلاتی ہے۔ تو ینگ اسپیکرز یونین کے انتخابات تھے، ان میں جو انٹر کے طلباء تھے ان کی بڑی تعداد سینٹرل ماڈل اسکول سے آتی تھی۔ تو سینٹرل ماڈل اسکول کے طلباء اس انتخابات میں تھوڑا بہت شریک بھی ہو جاتے تھے اور اپنے اسکول کے جو امیدوار ہوتے تھے وہاں گورنمنٹ کالج میں امیدوار وائی ایس یو کے بن جاتے تھے، ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا کہ انتخابات میں سینٹرل ماڈل اسکول کے کچھ بچے، کچھ اسٹوڈنٹس آئے اپنے امیدوار کی حمایت میں، وہاں کچھ بدمزگی پیدا ہو گئی، کچھ لڑائی مار کٹائی ہنگامہ ہوا۔ اس میں ایک نوجوان کا نام بہت نمایاں ہوا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلے کے وقت ایک جھگڑا ہوا اور یہی جو سینٹرل ماڈل اسکول کے جو طلباء تھے، ان کی پھر وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا وہاں کے طلباء کے ساتھ۔ اس میں بھی اسی نوجوان کا نام بہت نمایاں ہوا۔ یہ نوجوان جو اگلے سال خود گورنمنٹ کالج کے طالب علم ہو گئے، یہ حافظ سلمان بٹ تھے۔ تو بہت خوبصورت وجیح نوجوان، نئی نئی داڑھی پھوٹ رہی تھی ان کی، بلوری آنکھیں، لمبا قد، بھرا ہوا جسم، کثرتی جسم۔ تو حافظ صاحب جب آئے تو بہت جلدی، کیونکہ شہرت تو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اسے آپ شہرت کہہ لیں، بدنامی کہہ لیں، تو اس وقت تک میرے خیال اسلامی جمعی طلبہ گورنمنٹ کالج میں کچھ زیادہ بڑی یعنی ایکٹیو تنظیم نہیں تھی یا انتخابات میں اس طرح کھل کے حصہ نہیں لے رہی تھی۔ تو پہلی سال جو انتخابات ہوئے اس میں وائی ایس یو کے جو انتخابات ہوئے اس میں حافظ صاحب سیکرٹری جنرل کے امیدوار تھے۔ اب مجھے شک پڑتا ہے کہ صدارتی امیدوار اس وقت وائی ایس یو کے یا تو شہباز شیخ تھے یا کے پی ایل آئی کے جو ڈاکٹر اعجاز، حافظ اعجاز ہیں، وہ تھے۔ بہرحال یہ الیکشن جمعیت نے جیت لیا، یعنی صدر سیکرٹری دونوں جمعیت کی جیت گئے۔ لیکن پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی ایک واقعہ ہوا کہ گورنمنٹ کالج میں ایک طالب علم کا قتل ہو گیا جو گورنمنٹ کالج ہی کا طالب علم تھا۔ یہ طالب علم میاں نواز شریف کے کزن تھے، حنیف برکت۔ اس قتل کے الزام میں حافظ سلمان بٹ گرفتار ہو گئے۔ بھٹو صاحب کا دور تھا اور پھر کئی سال وہ جیل میں رہے، بعد میں وہ اس مقدمے سے بری ہو گئے۔ تو حافظ صاحب اس شہرت کے ساتھ آئے تھے۔ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پہنچا تو میرے بعد میں فارغ ہو چکا تھا، تو حافظ صاحب یونیورسٹی میں آئے، لاء کالج میں شاید انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں وہ اسٹوڈنٹس یونین، وہاں جمعیت کے پہلے ناظم ہوئے اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس یونین کے نائب صدر منتخب ہو گئے۔ اگلے سال وہ جناب امیر العظیم صاحب کے ساتھ سیکرٹری جنرل کا انتخاب لڑ رہے تھے، لیکن یہ انتخاب حافظ صاحب نے ہار گئے۔ حافظ صاحب کی شہرت ان کی بہادری کے حوالے سے اور کچھ لوگ اسے بدنامی کی صورت میں کہ ماردھاڑ والے آدمی ہیں، اس طرح سے یہ تو شہرت وہ حافظ صاحب لے کے وہاں گئے تھے۔ حافظ صاحب کی ایک خوبی تو یہ تھی کہ ایک تو یہ تھی کہ وہ بہادر بہت تھے، دوسرا وہ منتظم بہت اچھے تھے۔
جمعیت کے کو واقعی انہوں نے لاہور میں اور پنجاب میں بہت آگے بڑھایا، بڑی محنت کی ہے، گھر گھر جاتے تھے، طالب علموں سے ملتے تھے، بڑا جمعیت کو انہوں نے منظم کیا. پنجاب یونیورسٹی میں بھی انہوں نے بہت جمعیت کو بڑا آرگنائز کیا. تو اس طرح ایک تو صورت. تیسری بات یہ تھی کہ حاجی صافی صاحب بہت اچھے مقرر تھے. تو خود امیر العظیم صاحب جو اب جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ کہتے تھے کہ جب یہ انتخاب ہوا تو عام لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ حافظ صاحب اپنی شہرت اور زور کی اور حسن کی بنیاد پہ الیکشن جیت جائیں گے اور میرا مستقبل کوئی نہیں ہے. لیکن امیر العظیم تو یہ الیکشن جیت گئے، لیکن حافظ صاحب الیکشن ہار گئے. اچھا عشاء جی، یہ تو حافظ صاحب کا وہ دور طالب علمی ہے جس میں محدود حلقوں میں ہی ان کی شہرت تھی. جب یہ 85 میں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو مجھے یاد پڑتا ہے، چونکہ میں بھی اسی حلقے سے بلانگ کرتا ہوں، تو جب حافظ صاحب وہاں پہ آئے تو میاں سلی یوسف صلاح الدین کے والد، ان کا ایک بڑا ڈنکا بجتا تھا. عام لوگوں کا خیال تھا کہ یہ میاں سلی کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ ٹھہر نہیں سکتا. تو میاں سلی کے مقابلے میں جب انہوں نے ایک جلسہ کیا اور اسی جلسے سے پھر لوگ جوگ در جوگ ان کے اگلے، لیکن قومی سطح پہ وہ کردار حافظ صاحب ادا نہیں کر سکے جس کی شہرت ان کی حلقے میں تھی. یہ جو 85 کے جس انتخاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میاں سلی کا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ایک بڑے پولیٹیشین تھے. لاہور کے پہلے میئر میاں امیر الدین کے بیٹے تھے، علامہ اقبال کے داماد تھے، اور سیاست میں اس وقت بلدیات کے شاید وزیر تھے. ان کی شہرت بہت تھی، لیکن ان کی ایک شہرت یہ بھی تھی کہ لوگ ان کا خوف بھی تھا. تو حافظ صاحب کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ حافظ صاحب نے اس خوف کو توڑ دیا، وہ کھڑے ہو گئے. میرا خیال ہے ابتدا میں شاید جماعت اسلامی کو بھی امید نہیں تھی کہ حافظ صاحب الیکشن جیت جائیں گے، بلکہ لاہور کے جو جماعت اسلامی نے جو 2 حلقے جیتے تھے اس وقت، دونوں میں امید نہیں تھی. اگر آپ کو یاد ہو 85 میں لیاقت بلوچ صاحب پہلے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، لیکن بعد میں شاید حالات بہتر ہوئے تو پھر قومی اسمبلی کے امیدوار ہو گئے، جیت گئے. تو حافظ صاحب بھی جب قومی اسمبلی میں آئے تو ان کا کوئی ایسا حلقہ نہیں تھا، ظاہر اندرونی شہر میں جماعت اسلامی کا کوئی ووٹ بینک بھی ایسا نہیں تھا، لیکن حافظ صاحب جس جرأت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر عوام ان کے ساتھ آ گئے. دوسری ان کی جو تقریر کی صلاحیت تھی اس نے ان کو بہت فائدہ پہنچایا. جرأت مند تھے، وہ اچھے مقرر تھے، وجیح تھے، خوبصورت شکل صورت سے، مطلب وہ ایسے آدمی تھے کہ جن کو لوگ رومانٹیکلی آئیڈلائز کرتے ہیں. لاہور کا ایک کریکٹر تھا. مطلب حافظ صاحب بہت کریکٹر کے بہت زبردست آدمی تھے. مطلب خواتین حافظ صاحب کو پسند کرتی تھیں، اس حوالے سے خوبصورت آدمی ہیں. اور پھر جب وہ جرأت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اہل لاہور نے ان کو اور ساتھ دیا. اچھا، آپ نے بتایا کہ حافظ صاحب کی خواتین بھی پسند کرتی تھی اور خوبصورت بھی تھے. یونیورسٹی میں تو ایک خوابوں کی دنیا ہوتی ہے. کیا حافظ صاحب دیگر نوجوان اسٹوڈنٹ کی طرح کسی خاتون کے ساتھ یا ان کا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ خواتین چاہتی ہوں کہ ہم حافظ صاحب سے ملیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کریں گے. حافظ صاحب یونیورسٹی میں جب تھے تو واقعی خواتین حافظ صاحب کو جو حامی تھیں وہ حافظ صاحب کو بہت احترام بھی کرتی تھیں، اور ایک طرح کا جیسی نوجوانوں میں ایک خواہش ہوتی ہے ایک دوسرے قریب، وہ بھی موجود تھی. لیکن حافظ صاحب کا کمال یہ تھا، ان کے دشمن بھی یہ بات اعتراف کریں گے کہ حافظ صاحب کبھی کسی خاتون سے بات کرتے ہوئے ان کی نظریں زمین سے نہیں اٹھتی تھیں. مطلب شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو کہ انہوں نے کبھی نظر اٹھا کے دیکھ لیا ہو، ورنہ وہ خواتین سے بات بالکل جھک کے آنکھیں جھکا کے بات کرتے تھے. یہ ان کا، اور شاید اس نے ان کے احترام میں مزید اضافہ کر دیا تھا کہ کتنا جرأت مند آدمی، وجیح اور شکیل آدمی جس کے جیتنے کے بھی بہت امکانات ہیں، وہ خواتین کا اس قدر زیادہ احترام کرتا ہے. اچھا، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں 85 کی، جب قومی سطح کے وہ لیڈر بنے اور وہاں پہ الیکشن جیتے، ایک بڑے نامور شخصیت کو ہرا کے آئے. اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون اقتدار پہ بھی آئی، اور 2000 میں جب جنرل پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کا تختہ الٹا کے وہ اقتدار حاصل کیا، تو اس میں ایک دفعہ پھر حافظ صاحب کی ضرورت پیش آئی. جب بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا تو دونوں پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار پہ بھی رہی اور وزارت عظمیٰ کی سیٹیں بھی ان کے پاس رہی. لیکن یہ حافظ صاحب نے اپنی سیاسی حیثیت 1985 کے انتخابات میں منوا لی تھی. چنانچہ 1988 میں وہ پھر IGI کے امیدوار تھے اپنے حلقے سے، لیکن جہانگیر بدر صاحب سے وہ الیکشن ہار گئے. لیکن ان کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف نے جو ایک یہاں صوبائی سیٹ خالی ہوئی اس پہ حافظ صاحب کو کینڈیڈیٹ بنایا. وہ IGI کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ جو شاید ضیاء بخت بٹ صاحب نے کو انہوں نے ہرا کے وہ دوبارہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوئے. اس کے بعد پھر ایک بار قومی اسمبلی کے ممبر ہوئے. 2002 کا جو بلدیاتی انتخاب تھا اس میں 3 امیدوار تھے. مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی تھی
ان کے امیدوار تھے خواجہ حسان، وہ پہلے لاہور کے میئر بھی رہ چکے تھے۔ پیپلز پارٹی نے عزیز الرحمان چند صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا تھا، اور پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی اس میں بلدیات میں سیٹیں بھی شاید کافی تھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ برابر تھی۔ جماعت اسلامی کی سب سے کم سیٹیں تھیں، لیکن بہرحال تھیں ان کی بھی۔ حافظ صاحب جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، اور اس پر بہت بحث ہوتی رہی۔ تینوں سیاسی جماعتیں خواجہ حسان کو لڑانے کے لیے وہ تیار تھی، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ مسلسل یعنی بالکل الیکشن کا وقت آ گیا۔ بلکہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ابتدائی طور پہ کچھ لوگوں نے جو کوشش کی تھی، جس میں ہمارے لاہور کے ایک بڑے نامور صحافی بھی شامل ہیں، ابتدائی طور پہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میاں عامر بلدیات میں ناظم کا انتخاب لڑیں گے اور حافظ سلمان ان کے نیچے نائب ناظم کا انتخاب لڑیں گے۔ لیکن بعد میں میاں اظہر اور چونکہ کے درمیان فٹ بال فیڈریشن کی وجہ سے بہت زیادہ وہ ہو گیا تھا، فاصلہ ہو گیا تھا، اس لیے میاں عامر اس وقت مسلم لیگ قاف کے صدر تھے، وہ ان کا حتمی فیصلہ تھا۔ وہ حافظ صاحب کے معاملے میں ڈٹ گئے کہ جی حافظ صاحب کو ٹکٹ نہیں دینا۔ چنانچہ حافظ صاحب پھر ظاہر انہوں نے اپوزیشن کی طرف سے لڑنا تھا، جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا۔ حافظ صاحب خود کبھی کسی عہدے کے امیدوار نہیں رہتے، لیکن جماعت اسلامی نے جب ان کو کھڑا کیا پھر وہ ڈٹ گئے، اور آخر میں تینوں جماعتوں نے یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ سب سے اچھے کینڈیڈیٹ حافظ سلمان ہی، اور انہوں نے ثابت بھی کیا۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں انہوں نے وہ تقریباً برابر کے ووٹ گئے، کچھ 150 ووٹوں کا فرق تھا میاں عامر سے، اسی لیے وہ دوبارہ الیکشن ہوا۔ لیکن ری الیکشن جو ہوا اس میں ایک تو میرے خیال ہے جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ شاید خود ہی مایوس ہو گئی تھیں، اور دوسرا ایک فیکٹر یہ ہوا کہ آصف بلی صاحب جو تھے، بلی بھٹ صاحب، وہ پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کے انہوں نے میاں عامر کو سپورٹ کیا۔ اس طرح حافظ صاحب وہ الیکشن ہار گئے، ورنہ لاہور میں تاثر یہ تھا کہ حافظ صاحب وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حافظ صاحب الیکشن ہارنے کے باوجود بھی جیت چکے تھے، ان کی شہرت اور ان کا جو مقام تھا وہ میاں عامر سے کہیں بلند بن چکا تھا۔ جی، یہ اس مختصر وقت میں ہم حافظ صاحب کی شخصیت کا جتنا بھی تھوڑا بہت احاطہ کر سکے وہ کیا۔ ہم نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہو تو نظر انتخاب حافظ سلمان بٹ کی شخصیت پہ ہی ٹھہرا، اور 2000 کے جو بلدیاتی الیکشن تھے اس میں یقیناً حافظ صاحب جیت چکے تھے، اور جنرل پرویز مشرف کو اپنے کینڈیڈیٹ کی شکست قبول نہیں تھی، اس الیکشن کو ٹائی قرار دیا گیا۔ اور بعد میں جس طرح تاثیر صاحب نے بتایا، پیپل پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے، منتخب کونسلر تھے بلی بٹ، ان کی قیادت میں 8-10 کونسلر وہ ٹوٹ کے انہوں نے بغاوت کی پارٹی کی، اور انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے کینڈیڈیٹ میاں عامر کو ووٹ دیا۔ اور اس سے پہلے جب 85 کے انتخابات ہوئے تو میاں صلاح الدین کے مقابلے میں صوبائی سیٹ پہ بیگم خواجہ فرد رفیق الیکشن لڑ رہی تھی، اور بڑی کمزور کینڈیڈیٹ تھی، کسی جگہ ان کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ الیکشن میں کامیاب ہوں گی۔ لیکن حافظ سلمان بٹ نے جس انداز میں کمپین چلائی اور جس انداز میں ان کو پذیرائی ملی، اور میاں صلاح الدین کو انہوں نے شکست دی، اور اس کے نتیجے میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ وہ دوبارہ حلقے میں نظر نہیں آئے، اور جس کی وجہ سے بیگم خواجہ فرد رفیق بھی وہاں پہ کامیاب ہوگی، اور خواجہ سعد رفیق اپنی والدہ کی عملی طور پہ کمپین چلا رہے تھے۔ اس طرح اگر یوں کہا جائے کہ خواجہ سعد رفیق اس الیکشن کے نتیجے میں جو حافظ سلمان بٹ نے میاں صلاح الدین میاں سلی کو شکست دی، اور خواجہ سعد رفیق بھی عملی سیاست میں آئے اسی الیکشن میں۔ تو یہ حافظ صاحب کی شخصیت سے حوالے سے جو کچھ بات ہو سکی ہے وہ ہم نے کی ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ تنویر